أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سود کھانے والے کھڑے نہیں ہوگے مگر جس طرح مخبوط الحواس جس کو شیطان نے چھوا ہو اس طرح کھڑے ہوں گے. یہ سزا اس لیے ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع سود ہی کی طرح ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. پھر جس کے پاس اس کے رب کی طرف سے نصیحت آئی اور وہ خود سود خواری سے باز آ گیا تو جو گزر گیا وہ اس کا ہوگا اور اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. اور جو حکم آنے کے بعد بھی سود خوری کی طرف لوٹ جائے تو ایسے لوگ ہی جہنم میں جائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. پچھلی کئی آیات میں اللہ تعالیٰ نے صدقات اور راہ خدا میں خرچ کرنے کا تذکرہ فرمایا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں سے سود کا تذکرہ فرمایا. دونوں کے درمیان جو مناسبت ہے وہ تضاد والی، ایک دوسرے کے مخالف ہونے کے اعتبار سے ہے، جیسے آگ کا تذکرہ ہو اور پھر پانی کا. تو ایسے ہی پہلے صدقات اور خیرات کا تذکرہ ہے اور اس کے بعد ربا یعنی سود کا. صدقات و خیرات نام ہے اللہ کے حکم پر اپنے مال کو راہ خدا میں لٹا کر کم کرنے، جبکہ سود نام ہے اللہ کے حکم اور اس کے مرضی کی مخالفت کر کے اپنے مال کو بڑھانے اور اس کے اندر اضافہ کرنے کا. اس اعتبار سے دونوں کی نسبت تضاد والی. سود ایک انتہائی قبیح، گھناؤنی، نفرت انگیز، ناپاکی، خود غرضی، بخل اور لالچ کی ایک مکروہ اور ایک انتہائی بدصورتی کا نام ہے، جبکہ صدقہ و خیرات بخشش، فیاضی، طہارت، تزکیہ، باہمی تعاون اور کفالت کی اعلیٰ مثال کا نام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں صدقے کے حسین و جمیل، فیاض و پاکیزہ، محبت بھرے چہرے کے پیش کرنے کے بعد فوراً سود کا مکروہ چہرہ پیش کیا تاکہ دونوں چہرے انسانیت کے سامنے آ جائے. جہاں صدقات و خیرات سے انسان کے اندر ہمدردی و غمخواری، محبت و الفت، ہم آہنگی و یکجہتی پیدا ہوتی ہے، وہی سود اور ربا سے نفرت اور عداوت، شر و فساد، قساوت قلبی و سنگدلی پیدا ہوتی ہے. سود ایک ایسا ناسور ہے جس کا کوئی مداوع نہیں. دور جاہلیت سے کہیں زیادہ آج کے دور میں اس کی ہولناکی اور نحوست کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں. موجودہ دور میں ظالم طاقتوں نے سودی نظام کو پوری دنیا پر مسلط کر رکھا ہے اور پوری انسانیت کو اس متعفن و بدبودار دلدل میں اس طرح دھکیل دیا کہ اس سے آزاد ہونا اس کے لیے بظاہر ناممکن سا نظر آتا ہے. معیشت و اقتصادیات کے ہر باب اور ہر راہ میں ایک ایسا سودی نظام قائم کر دیا کہ جس سے انسانیت کا چھٹکارا پانا ایسا ہی مشکل معلوم ہوتا ہے جیسے شکاری کے جال میں پھنسے کسی پرندے کا آزاد ہونا. چھوٹی بڑی جملہ تجارتیں اور کاروبار، ملازمتیں، کارخانے، بڑی چھوٹی کمپنیاں، کارخانے، فیکٹریاں، عظیم الشان صنعتیں، شخصی و اجتماعی ادارے، یونینز، بلکہ عظیم الشان حکومتیں تک اس منحوس سودی نظام کے استبدادی پنجوں میں جکڑی ہوئی ہیں. اسی کی نحوست ہے جس کا خمیازہ آج پوری انسانیت بھگت رہی ہے. مصائب و امراض، حادثات و آفات، جنگ و جدال کے کرب و علم میں پوری انسانیت سسک رہی ہے.
اور دنیا والوں کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں۔ اگر اس کا کوئی اور کہیں علاج ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام کے پاس ہے۔ اسی پر چل کر انسانیت اس طاغوتی نظام سے آزاد ہو سکتی، اس ناسور سے بچ سکتی، اس بھور سے محفوظ ہو سکتی اور زندگی میں چین و سکون، راحت و آرام پا سکتی۔ اور اس کا ایک لمبا تجربہ ہے۔ جب تک دنیا میں اسلامی نظام قائم تھا، انسانیت چین و سکون، راحت و آرام کی پرکیف ماحول میں سانس لیتی تھی، اور جب سے یہ نظام ہٹا لیا گیا انسانیت اس سے محروم ہو گئی۔ قرآن و حدیث میں سود کے سلسلے میں جس قدر مذمتیں آئی ہیں اور جس قدر سخت وعیدیں آئی ہیں، کسی معاملے اور کسی مسئلے میں اتنی سخت وعیدیں نہیں آئی۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ کہ اگر تم سودی نظام کو ترک نہیں کرتے، سودی کاروبار کو تم چھوڑتے نہیں، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے۔ ایسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اس سلسلے میں احادیث منقول ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یاکلون الربا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں، یعنی سودی کاروبار کرتے ہیں، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس کہ جس وقت وہ قبروں سے کھڑے ہوں گے ان کی کیفیت یہ ہوگی، یا پھر قیامت کے دن اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے، اس وقت یہ کیفیت ہوگی کہ جیسے ایک مخبوط الحواس جن اور شیطان نے جس کو چھو لیا ہو اور اس کو دماغی طور پر مختل کر دیا ہو، اس کیفیت میں قیامت کے روز حاضر ہوں گے، اور یہ اس کے سود خور ہونے کی علامت ہوگی۔ جیسے کہ قیامت کے روز مختلف اعمال کے کرنے والے ان کی الگ الگ کیفیات ہوگی۔ حدیثوں میں آیا ہے دنیا میں جس نے ناحق تکبر کیا ہوگا، کل قیامت کے روز اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ ذرے کی طرح یا معمولی چوٹی کی صورت میں وہ قیامت کے روز آئے گا کہ جس کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں ناحق تکبر کیا کرتا تھا۔ پھر جو دنیا میں لوگوں سے سوال کرتا اور مانگتا پھرا ہوگا، قیامت کے روز اس کیفیت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر خروشیں ہوں گے، اور بعض حدیث میں آیا کہ وہ اس کا چہرہ صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ ہوگا، گوشت کی ایک بوٹی اس کے چہرے پر نہیں ہوگی۔ لوگ اندازہ کر لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں ناحق مانگتا پھرا۔ ایسے ہی کہاں کہ جس کے ایک سے زائد بیویاں ہو اور ان کے درمیان اس نے ناانصافی کی ہو، شقہ ساقط کہ اس کا ایک دھڑ یا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا، لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ اس نے دنیا میں بیویوں کے معاملے میں ناانصافی کی۔ ایسے ہی سود خور کے سلسلے میں کہاں کہ جیسے ایک مخبوط الحواس جن نے جس کی عقل کو معاف کر دیا ہو اور جس کی عقل کو مختل کر دیا ہو، وہ جس طرح دیوانہ اور باولا ہوتا ہے، اس کیفیت میں کہاں کہ وہ کل قیامت کے روز آئے گا اور لوگ اندازہ لگا لیں گے کہ یہ شخص دنیا میں سود خور تھا۔ اہل علم نے یہ نقطے کی بات بتلائی، شیطان اور جن نے جس کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہو وہ بڑبڑاتا ہے اور اس کے اندر ہذیان کی اور بکواس کی کیفیت ہوتی ہے، اور اس کی مناسبت یہ بتلائی کہ ایک سود خور جو ہوتا ہے اس کو غریبوں پر کبھی کوئی ترس نہیں آتا، اس کو صرف اپنی لالچ اور اپنا مال اور اپنا روپیہ چاہیے۔ تو جیسی اس کی کیفیت ہوتی ہے قیامت کے روز ایک سود خور کہاں کہ اسی کیفیت میں آئے گا کہ جیسے دیوانہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، اور پھر آگے فرمایا کہ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، ان کی یہ کیفیت اور ان کی یہ حالت اس وجہ سے ہوگی کہ انہوں نے یہ کہا کہ بیع بھی سود کی طرح ہے۔ یوں کہا جاتا کہ سود بھی بیع کی طرح ہے تو بات سمجھ میں آتی کسی قدر، لیکن انہوں نے اس کو الٹا کر دیا کہ یہ جو کاروبار ہے اور یہ جو تجارت ہے، یہ جو لین دین کا معاملہ ہے، یہ بھی کہا کہ سود کی طرح ہے۔ انہوں نے اپنی عیاری اور اپنی چالاکی سے معاملے کو الٹ دیا کہ جس طرح تجارت سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے اور جس طرح تجارت سے نفع کمایا جاتا ہے، ایسے ہی سود سے بھی نفع کمایا جاتا ہے۔ تو یہ بات کسی طرح سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن ان ظالموں نے کہا کہ کاروبار اور تجارت بھی سود کی طرح ہے، انہوں نے سود کو اصل قرار دیا۔ تو بہرحال یہ ان کی نادانی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا،
کاروبار کو حلال کیا، تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا حاکمانہ فیصلہ سنایا۔ تمہاری نگاہ اور تمہارے سوچ کے اعتبار سے اگرچہ سود بھی تجارت کی طرح ہے کہ سود سے بھی فائدہ اٹھایا جاتا ہے، لیکن یاد رہے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا اور تجارت کو حلال کیا۔ ہاں باقی اس کے یوں عقلی طور پر یوں سمجھانا چاہے تو اس کی باتیں بہت ساری ہیں، اس کے دلائل بہت سارے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مختصراً کہہ دیا کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، کہ اصل یہ ہے کہ اللہ نے تجارت کو، کاروبار کو اور لین دین کے معاملے کو اللہ نے حلال کیا جبکہ سود کو حرام فرمایا۔ تو یہ فمن جاء موعظۃ من ربہ فانتہی، کہ جس کے پاس اس کا رب کا حکم آیا، اس کے رب کی نصیحت آئی اور وہ اس پر باز آ گیا، سودی کاروبار اور سودی لین دین سے اس نے توبہ کر لی اور اس سے وہ رک گیا، اللہ فرماتے فلو ما سلف، پچھلے زمانے میں جو کچھ ہو گیا اس کا معاملہ اس کے حق میں ہوگا۔ شریعت کے آنے سے پہلے یا دینی احکامات کے جاننے سے پہلے اگر اس نے سودی کاروبار کیا ہے اور اس پر روپیہ پیسہ کمایا ہے، اب اس کے بعد اللہ کا حکم اس کے پاس آیا اور دین کی اور شریعت کی معلومات ہوئی اور سود کے حرام ہونے کا اس کو علم ہوا، اب سچے دل سے، اخلاص کے ساتھ، دل کے گہرائی سے اگر وہ اس کاروبار سے اگر وہ باز آ جاتا ہے تو اللہ فرماتے فلو ما سلف، پیچھے اس نے جو کچھ کما لیا وہ اس کا ہوگا، یعنی وہ اگر سچے دل سے توبہ اللہ کر لیتا ہے تو جو مال کمایا اب وہ اسی کا ہوگا۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کے اندرون کی کیفیت کو جانتا ہے۔ اگر واقعتاً اس نے دل کی گہرائی سے اور سچے دل سے توبہ کر لیا ہے، وہ اپنے سودی کاروبار سے باز آ گیا، رک گیا اور اس پر اللہ سے معافی تلافی کی، اللہ سے معافی چاہی تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اور آگے فرماتے ومن عادا فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، کہ اللہ کا حکم آنے کے بعد بھی اپنے سودی کاروبار، سودی لین دین اور اس کے معاملات سے وہ نہیں رکتا ہے، وہ باز نہیں آتا ہے اور اس سے توبہ اللہ نہیں کرتا ہے، تو پھر ایسے شخص کا معاملہ اللہ کے حوالے ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت سزا دیں گے کہ وہ جہنم میں جائے گا اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ تمام باتیں ہیں اس آیت کے ضمن میں۔